نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اس کے دو معنی علماء نے کیے۔ ایک معنی یہ کیے کہ فرمایا کہ جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت عطا فرمائی تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، یعنی ان کو کتاب توریت کی دی۔ دوسرا معنی یہ علماء نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا۔ چنانچہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ شب معراج میں آپ سنتے ہیں احادیث میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر بار بار ملاقات ہوئی، اور آپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو اس طرح حضور کا بار بار آنا جانا، تو یہی علماء نے کہا یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف بھی کروایا کہ وہ کیسے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندمی رنگ، دراز قد، گنگریالے بالوں والے ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوعہ کے ایک فرد ہے۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام کس طرح ان کا تعارف اور ان کے چہرے کا کس طرح ان کی شباہت وغیرہ میرے آقا علیہ السلام ان کا پورا حلیہ مبارک بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ ہم نے جو توریت انہیں دی اس توریت کی کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا تو ہم نے اس کا انعام انہیں یہ دیا کہ فرمایا ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی پیروی اور توریت کے احکام کی تعمیل کے بارے میں وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ امام کون تھے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے یا پھر انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والے۔ تو یہاں پر اگر آپ ان آیات میں غور کریں تو یہاں سے ہمیں بھی یہ بات ملنے کو یہ پتہ چلی کہ جب بنی اسرائیلیوں نے اپنے دین پر اور اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے شریعت پر جو دشمنوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچی تو اللہ نے انہیں لوگوں کو زمانے کا امام بنا دیا اور فرمایا کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ انسان دین پر چلے،
دین پر چلنے میں جو مشکلات آئیں گی اور اس پر وہ صبر کرے گا تو یہ صبر کا ثمر جو ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو امامت اور پیشوائی نصیب کر دیتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں تو بے شمار احادیث مبارکہ ہم سن چکے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو صبر سے زیادہ کوئی بھلائی عطا نہیں کی گئی، یعنی جسے صبر کی دولت مل گئی سب سے بڑی بھلائی اسے اللہ کی طرف سے مل گئی۔ لہٰذا جس پر بھی کوئی آفت یا مصیبت آئے یا وہ کسی بھی پریشانی کا شکار ہو تو وہ اپنی زبان کو نہ کھولے بلکہ وہ اللہ کی اس آفت آئی ہوئی پریشانی مصیبت پر صبر کر لے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ اس کا انعام دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور اس کا انعام دنیا میں یہ ہے کہ ان صابرین کے لیے فرمایا کہ اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اس سے بڑی کیا چیز میں چاہیے۔ اور پھر قیامت کے دن جو ملے گا وہ تو سب دیکھتے رہیں گے۔ اور اسی آیت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں میں، مومنین میں، مشرکین کے درمیان دینی امور میں سے جس بات پر ان کے درمیان دنیا میں اختلاف ہوا لیکن وہ اختلاف کرتے تھے اور اللہ رب العالمین اور جو آج حق کو حق نہیں دیکھتے، باطل کو باطل نہیں دیکھتے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حق اور باطل والوں کو جدا جدا ممتاز کر دے گا اور بتا دے گا کہ کون حق والے ہیں اور کون باطل والے ہیں۔ یہ سب کے لیے جتنی بھی امتوں میں انبیاء ہوں اور مومنین اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے حق اور باطل کا، اگر وہ دنیا میں نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ جن کے رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس بات نے اہل مکہ کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان پوری قوموں کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا آج یہ اہل مکہ اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کا سفر کرتے ہیں تو جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں قوم عاد کی بستی بھی آتی ہے، قوم لوط کی بھی آتی ہے، قوم سمود کی بھی آتی ہے، ان کے منازل، ان کے شہر سے وہ گزرتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ ان کے آثار کی ہلاکت کے آثار انہیں نظر نہیں آتے؟ یعنی جب وہ گزرتے ہیں تو وہ بستیاں آج بھی ان کی تباہی کی داستان سنا رہی ہیں کہ کیسے یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے اور اللہ کے رسولوں کے نافرمان تھے، اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا بے شک اس ہلاکت میں اور اس کے متعلقہ آثار میں ضرور عبرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو فرمایا کیا یہ قرآن کو غور سے نہیں سنتے اور کہ وہ قرآن کو غور سے سنیں تاکہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ یاد رکھیے گا اس آیت سے علماء کہتے ہیں ہم سب کے لیے یہ دو باتیں پتہ چلی کہ برباد شدہ لوگوں کی بستیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بہت اچھا ہے، اور یہ قرآن کا یہی بات قرآن نے کہی کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مقبول بندوں کے آثار یعنی مزارات شریف جو ہیں آج ہمیں روئے زمین پر جو موجود ہیں، فرمایا ان کی زیارت بہت عمدہ۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ پہلے سے یعنی جو برباد ہوئے ان لوگوں کے آثار کو دیکھا جائے تو اللہ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور گناہوں کا خوف اس کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں۔ اور فرمایا کہ اگر آثار کو دیکھے اولیاء اللہ کے مزارات کو، جب ان کو دیکھے بندہ اس نگاہ سے تو پھر اس کے اندر بھی نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے کیسے لوگ تھے کہ
آج یہ دنیا سے گئے ہوئے انہیں ہزاروں سال، کسی کو سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن دنیا آج ان کے قدموں میں آ رہی ہے، تو بندہ ان اولیاء اللہ کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ اور لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ مزارات پہ نہیں جانا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ یہ نہیں جائے گا تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ کیسے؟ اب وہاں جو خرافات ہو رہی ہوں وہ الگ چیز ہے، کہ جو وہاں جوہلا اگر پائے جاتے ہیں، جو دھمال کرتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ ہم مزارات پہ جا کر بندہ ان اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھے اور یہ دیکھے کہ یہاں اللہ کی رحمت اور یہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ، اور ان کے بارے میں سوچے کہ انہوں نے کیسی زندگیاں پاکیزہ زندگی گزاری، تو اللہ رب العالمین نے کیسے لوگوں کی دلوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ داتا گنج بخش علی ہجویری دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز دیکھ لیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ہمارے اس علاقے کی، قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بندہ ان کو دیکھتا ہے تو کیسا کہ شب و روز ہر کوئی غلط تو نہیں، جاہل وہ الگ ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی تو آ رہے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے جہاں قرآن پڑھا جا رہا، جہاں جو جس کی زبان سے اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ بھی جا کر کوئی نہ کوئی تسبیح، ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی مقبول بندوں کے جب ان کے دربار میں بھی جاتا ہے تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مزارات پہ بندہ جائے تو اپنے اخلاق اچھے کرے، اور وہاں جا کر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، کیونکہ جب دین پر بندہ چلتا ہے تو پھر اس کی برکتیں اللہ بہت عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ جس میں سے اس کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں کے بارے میں کہ جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ نے انہیں پھر پیغام دیا اور فرمایا کہ تم نے کبھی خشک زمین دیکھی کہ جس میں سبزہ نام کا نشان نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ وہ ہم پانی آسمان سے بارش کی صورت میں بھیجتے ہیں، پھر اس زمین سے پانی کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں کہ جس میں سے ان کے جو چوپائے ہیں وہ بھوسا کھاتے ہیں، اور اسی کھیتی میں سے یہ لوگ خود غلہ کھاتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت کے کمال پر استدلال کر لیتے کہ جو قادر برحق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے، تو کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں، عقل نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے؟ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ اور آخر میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی بار بار انہیں دلائل دیے جاتے ہیں، یہ سامنے سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو مسلمانوں کو کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے و مشرکین کے درمیان فیصلہ فرما دے، فرما برداروں کے درمیان نافرمانوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے دے، آج ہی ہماری آنکھوں کے سامنے دے دے، تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم پر رحمت و کرم کرے گا اور کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ مسلمان انہیں بتایا کرتے تھے کہ جو فرما بردار ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا کرم نازل ہوتا ہے، اور کافروں پر اللہ کا عذاب آئے گا قیامت کے دن۔ تو اس پر کافر مذاق کے طور پر یہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، تو اس کا وقت کب آئے گا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ نا۔ یہ آگے سے یہ ایک ہی رٹ لگاتے تھے۔ سورہ سجدہ کی آخری دو آیات میں اللہ نے اس کا جواب دیا، اور بڑا خوبصورت جواب، اور سورہ سجدہ آج مکمل ہوگی۔ آخری دو آیات سن کر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، سنیے۔ فرمایا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون۔ تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا محبوب فیصلے کے دن، اس آیت کی دو تفسیر علماء نے کی۔ ایک تفسیر یہ کی کہ محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ جب وہ فیصلے کا دن جو تم چاہ رہے ہو کہ فیصلہ آج ہی ہو جائے، تو فرمایا فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے، اور جب وہ فیصلے کا دن آئے گا تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو یاد رکھنا پھر تمہیں توبہ کرنے کی اور معذرت کرنے کی مہلت نصیب نہ ہوگی، اور اس وقت تم کہو گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو فرمایا تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا، کیونکہ مرنے کے بعد جب حق واضح ہو جائے تو فرمایا اگرچہ وہ ایمان لے کر بھی آ جائیں انہیں ایمان لانا نہ نفع دے گا۔ اور علماء نے فرمایا اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد جو دنیا میں وہ چاہتے تھے اللہ نے غزوہ بدر میں انہیں دکھا دیا، جو بہت زیادہ چاہتے تھے انہیں غزوہ بدر میں دکھا دیا گیا۔ بڑے بڑے کافر ابو جہل جیسے اور جتنے بڑے بڑے جو دشمن اسلام، جو سب سے پہلے کافر تھے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین نے پہلے غزوہ بدر میں ان سب کو یہ موت سے واصل جہنم ہوئے اور ان سب کو مار دیا گیا۔ اور غزوہ بدر میں دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی کہ محبوب آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ تم جلدی نہ مچاؤ اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس وقت کافروں کو ایمان لانا کوئی نفع نہ دے گا، اور نہ انہیں توبہ کرنے کی مہلت اور معذرت کرنے کی وہ ملے گی، اور نہ ان کی توبہ اور مہلت معذرت قبول کی جائے گی۔ اور اس صورت میں فیصلے کے دن کے مراد قیامت کا دن ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا محبوب آپ فیصلے کے بارے میں یہ جو جلدی مچا رہے ہیں آپ صرف ان مشرکین سے اپنے منہ کو پھیر لیں اور ان پر ہمارا عذاب نازل ہونے کا انتظار کریں، اور بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں جب وہ دن آئے گا تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہم کسی بھی عذاب کو، اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ہر وقت کثرت سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار، اپنے اور اپنے محبوب کی صحیح معنوں میں اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، بدعمالیوں سے، بد کرداریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اخلاص کے ساتھ مولائی کریم ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سورہ سجدہ کا درس سنا مکمل، مولائی کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سورہ احزاب کا کل سے انشاءاللہ آغاز ہوگا، اللہ ہمارے لیے سورہ احزاب سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ رب کریم قرآن حکیم کے ایک ایک حرف کا نور دے دے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمیں شریعت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کو سیکھتے سکھانے کی ہمیشہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے دین سیکھنا سکھانا آسان کر دے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اخلاص للہیت عطا کر دے، ریاکاری، غرور، تکبر، منافقت، بدعمالیاں، دل آزاری، ایسے تمام کام سے ہمیں بچا لے مولا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار دے دے۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں سکون قلب سکون ذہن دے دے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لے، عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، عزتوں والی، نمازوں والی، مولائی کریم زہد و تقوی والی زندگی و موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔